أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم صدق الله العظيم. سورہ نساء کی بھائی آخری آیہ مبارکہ تلاوت کی گئی ہے اور آج الحمدللہ سورہ نساء اپنے مختصر معنی مفہوم کے ساتھ مکمل ہو رہی ہے. اللہ قبول و منظور فرمائے آمین. سورہ نساء کے شروع میں اللہ پاک نے وراثت کے احکام بیان فرمائے. وراثت، وارثوں کی وراثت، وارثوں کا وراثت میں کتنا کتنا حصہ ہے، کتنا کتنا حق ہے. اور یہ جو آخری آیا ہے اس کے اندر بھی اللہ پاک نے وراثت کے احکام بیان فرمائے. سورہ کے شروع میں دو رکوع کے بعد وراثت کے احکام بیان ہوئے اور یہ جو آخری آیت ہے سورہ نساء کی اس میں اللہ پاک نے وراثت کے احکام بیان فرمائے ہیں. ضرورت کے تحت اصلاح کے لیے سوال کرنا جائز ہے، ثواب ہے. بغیر ضرورت کے کسی کو ناکام کرنے کے لیے کوئی مسئلہ پوچھنا کہ اس کو مسئلے کا جواب نہ آئے، اس کی انسلٹ ہو، اس کی توہین ہو، تو اس نیت سے سوال کرنا، مسئلہ پوچھنا گناہ ہے. یاد رکھنا، اگر ضرورت ہے اصلاح کے لیے پوچھو، ایک پوچھو دو پوچھو، تو اس سب کے لیے یہی حکم ہے. اگر کوئی شخص اس نیت سے سوال کرے گا کہ میں سوال کروں، اس کو سوال کا جواب نہ آئے، مسئلے کا پتہ نہ چلے، اس کی صنعت ہو، ناکام ہو، ناکام ہو، کامیاب نہ ہو، توہین ہو اس کی، تو پتہ ہے اس کو مسئلے کا، تو پھر سوال کر رہا ہے اس نیت سے، یہ گناہ ہے زبردست، یہ نہیں کرنا چاہیے. یہودی جو تھے نا یہ شرارت کی بنیاد پہ سوال کرتے تھے. موسیٰ علیہ السلام جب پوچھتے تھے نا اصلاح کے لیے نہیں پوچھتے تھے، شرارت کی تحت. موسیٰ علیہ السلام کو اس کا سوال کا جواب نہ آئے یہودی، اور یہ اللہ کے رسول سے بھی اسی نیت سے سوال کرتے تھے، شرارت کی بنیاد پہ. اصلاح کے لیے نہیں سوال کرتے تھے یہودی، شرارت کی بنیاد پہ سوال کرتے تھے. اور مکے کے مشرک جو تھے یہ بھی اللہ کے نبی سے شرارت کی بنیاد پہ ہی سوال کرتے تھے، اصلاح کے لیے نہیں کرتے تھے. اصلاح کے کرتے مسلمان ہو جاتے، طرح طرح کے سوال یہ کرتے تھے. تو صحابہ کرام جو تھے وہ اصلاح کے لیے سوال کرتے تھے اللہ کے نبی سے، اور بہت کم سوال کرتے تھے صحابہ کرام. بلکہ بعض صحابہ یہ خواہش ہوتی کہ باہر سے دیہاتی آئے، وہ سوال کرے اور ہمارا مسئلہ بھی ساری حل کرے. خود ڈائریکٹ سوال بہت کم کرتے تھے، کرتے بھی تھے اصلاح کے لیے بہت کم. تو مکے کے مشرکوں سے یہ سوال کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شرارت کی بنیاد پہ، تاکہ سوال کا جواب نہ آئے، ہم پھر خوش ہو تاڑیاں بجائیں، جواب نہیں جب آئے گا جی پھر یہ نبی ناکام ہو جائے گا. تو اب بھی کئی لوگ مولویوں سے مسئلے پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں، مولوی صاحب یہ مسئلہ کی میں ہے، مولوی صاحب بتلا دیتے ہیں، جی میں دے میں سنے آیا مسئلہ، میں دے میں پڑھے آئے مسئلہ. تو پڑھا ہے میں ٹھیک ہے، پوچھتا کیوں ہے؟ اگر تم نے سنا ہے مسئلہ ٹھیک ہے، رکھ اپنے پاس، پڑھا بھی ٹھیک ہے، مولوی صاحب پوچھے کیا ضرورت ہے؟ مولانا عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ ہوئے ہیں، یہ بڑے خطیب تھے اور بڑے مجاہد تھے، وہ عالم تھے، حاضر جواب پڑے تھے، یہ حاضر جواب پڑے تھے. تو ان سے کسی نے مسئلہ پوچھا کہ صاحب مسئلہ دسو، مردے سنتے ہیں کہ نہیں؟ مردے سنتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا بھائی میری تو زندے بات نہیں سنتے، مردوں نے کیا سننا ہے، اور میرے زندہ نہیں سنتے. وہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے قوم کو اتنا قرآن سنایا ہے، اتنا کہ بال سفید ہو گئے، مگر قوم کا اندر اسی طرح کہا ہے، قوم کا اندر نہیں بدلا سفید.
میرے بال سفید ہو گئے قرآن سنا سنا کے، قوم وہیں کی وہیں ہے، جوں گی وہ فرمایا کرتے تھے کہ جب تک رہوں گا اللہ کی عبادت کرتا رہوں گا، رسول اللہ کی اطاعت کرتا رہوں گا اور انگریز کی بغاوت کرتا رہوں گا، وہ فرمایا کرتے تھے۔ فرمایا بھائی میری تو زندہ نہیں سنتے، مردوں نے کیا سننا ہے؟ کہ نہیں جی نہیں دسو، تھی مولوی صاحب بتلاؤ سنتے گے۔ فرمایا پھر ایسے کرتے جب مریں گے ہم قبر میں جائیں گے، اگر ہم نے سن لیا تو سمجھیں گے اور مردے بھی سنتے ہیں، اگر ہم نے نہ سنا تو سمجھیں گے اور مردے بھی نہیں سنتے۔ نہیں جی نہیں یاد سجڑے ہو منڈتے ہیں نہیں یہ سنتے ہیں کہ نا، بڑا جواب دیتا شاندار۔ فرمایا پھر بھائی بات یہ ہے اہل حدیثوں کا تو کوئی بھی مردہ نہیں سنتا، اور بریلویوں کے سارے ہی مردے سنتے ہیں، اور دیوبندیوں کے ادھے مردے سنتے ہیں، ادھے نہیں سنتے۔ حالانکہ سننے والا کون ہے؟ سننے والا بار بار تم پڑھ رہے انہ ہو سمیع العلیم سمیع البصیر، سننے والا وہی ہے، دیکھنے والا وہی ہے۔ نبی ہو، ولی ہو، مولوی ہو، کوئی بھی ہو، جب وجود سے جان نکل جاتی ہے نا تو اس پہ موت آ جاتی ہے۔ موت، جس پہ موت آ گئی نا تو پھر کیا ہے؟ نہ وہ کھا سکتا ہے، نہ پی سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے، نہ چل پھر سکتا ہے۔ آپ کے سامنے بڑے بڑے مولوی مار نہیں رہے کیوں جی؟ دیکھا کہ بہت بڑا مولوی، بہت بڑا پیر، کوئی چائے پیتا مرنے کے بعد، وہ بولتا، وہ پیپسی بولا پیتا، جی دیکھ رہی ہو تم سارے؟ دیکھا کوئی مولوی صاحب چل کے قبرستان میں گیا، کسی نے خود ہی وہ چھٹو یار یا چھاپن تولیے لے میں آپ میں سیدھے بوٹے تھلے نہ رہنا جا کے آؤ لے آؤ چھٹو سی، سارے کام آپ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ قرآن کہتا ہے وما یستوی الاعمی وما یستوی الاحیاء ولا الاموات، وہ لوگ زندہ اور مردے برابر نہیں ہیں۔ مثالیں دی کرو، ولا الظلمات ولا النور، اندھیرا روشنی برابر نہیں، ولا الظل ولا الحرور، دھوپ چھاؤں برابر نہیں، وما یستوی الاعمی والبصیر، دیکھنے والا نہ دیکھنے والا برابر نہیں، وما یستوی الاحیاء ولا الاموات، اسی طرح زندہ اور مردہ برابر نہیں۔ زندہ کیا کرتا ہے؟ چلتا ہے، اور مردہ کیوں نہیں؟ زندہ غسل کرتا ہے، مردہ اس کو آپ غسل دیتے ہو، کوئی بھی ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ زندہ کھاتا ہے، مردہ زندہ پیتا ہے، مردہ زندہ دیکھتا ہے، مردہ زندہ بولتا ہے، مردہ اسی طرح بھائیوں زندہ سنتا ہے، مردہ نہیں سنتا۔ ہاں اللہ کسی کو سنا دے خرق عادت کے طور پہ، کبھی کبھی کسی کو سنا کے اپنی قدرت کا اظہار کر دے، یہ بات علیحدہ ہے۔ قانون یہ ہے کہ مرنے کے بعد ساری جب طاقتیں ختم ہو جاتی ہیں، دیکھنے کی، بولنے کی، آنکھوں کی، چلنے پھرنے کی، لکھنے کی، حرکت کرنے کی، کھانے، یہ سب طاقتیں پھر سننے کی طاقت بھی کیا ہو جاتی ہے؟ ختم ہو جاتی ہے طاقت۔ اللہ ہو۔ ایک اور صاحب نے مسئلہ پوچھا کسی مولوی صاحب سے، مولوی صاحب دسو کوئی ایسا مسئلہ کٹو کہ روز آدمی کھاتا پیتا بھی رہے، روزہ بھی نہ ٹوٹے، دس ایسے مسئلے سر پھرے، جدید تعلیم یافتہ اب ٹو ڈیٹ بابو، مولوی سب کھاتا پیتا بھی ہے بندہ اور روزہ بھی نہ ٹوٹے، کٹو مسئلہ، تھی مولوی صاحب کو کٹ ہی لیتے مسئلے۔ مطلب بات میں کریا کر دوپہر میں بھوک لگے نا، سر میں 10 جوتے کھایا کر، اور جو غصہ چڑھے جوتوں سے وہ پی لیا کر، اسے کھاتا پیتا بھی رہے گا اور تیرا روزہ بھی نہیں ٹوٹے گا۔ تیرا تھوڑا دماغ خراب ہے وہ بھی صحیح ہو جائے گا۔ دین کو مذاق، کافر دین کو مذاق کرتے، مسلمان دین کو مذاق کرنے لگ گئے۔ وہ بدبختوں دین کے کام نہیں کر سکتے، دین کو مذاق تو نہ کرو مرو۔ یہی نہیں، طرح طرح سے مذاق ہو رہا ہے۔ کبھی کہتے ہیں مولوی بخشے گئے نا، اسی پہلے بخشے جاؤں گے، جبریل کا رشتے دار ہے کہ جنت سندسا سے تو ہی جائے گا، بخشے تو نہیں جانا جب اللہ بخشے گا۔ اس قسم کی بات ہے۔ مولویوں نے بیڑا گرک کر دیا ہے، ہر پٹھے پیڑے کا وہ سارے آپ کر رہے ہیں۔ مولوی نے کیا کیا؟ یہ نیٹ، یہ ٹی وی، یہ کیبل ہے جی، اور یہ فاشی ارانی، یہ کون مولوی لے کے آئے ہیں وہاں سے؟ یہی لے کے آئے ہیں۔ ملک کو مولوی کھا گئے بیچارے نے، کھلا جتنا وغیرہ بولتے کھلا ہے، چندے چندے ہو رہی، یہ کیا کھا رہے ہیں تیرے؟ کھا کے آپ کے ہاتھ ملک گور بارو کرتے بادشاہ، پھر بھوکے دے بھوکے،
مولوی نے بیڑا کر مولوی کیا بیڑا کر کیا؟ یہ جنازہ پڑھا دیتے ہیں کہاں، یہ نماز پڑھا دیتے ہیں صاحب، نماز جنازہ ہی پتا نہیں، نماز جنازہ نے کیا پڑھنا ہے؟ ان کا یہ قصور ہے، باپ کا جنازہ پڑھا دیتے ہیں، کیوں جنازہ پڑھا، یہ ان کا قصور ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو کان میں کیا پڑھ دیتے ہیں؟ اذان پڑھ دیتے ہیں، ساری زندگی نماز پڑھاتے ہیں، قرآن پڑھاتے ہیں، درس دیتے ہیں۔ کون مولوی کہتا ہے کہ شراب پیو؟ کو کہتا ہے حرام کھاؤ، بہنوں کے ہاتھ کھاؤ، جوا کھیلو، ڈنڈی مارو، کون کہتا ہے؟ ملا کر یہ سارے آپ ہی کرنٹ ہے، مرنٹ ہے، لوگ کا بدنام مولوی بھی کہتے اللہ فرما رہے ہیں یستفتونک، محبوب لوگ آپ سے پوچھتے ہیں، فتویٰ پوچھتے ہیں، فتویٰ، ہمارے لوگ فتویٰ پوچھتے ہیں، یہودی فتویٰ پوچھتے ہیں مولویوں سے، یہودیوں کے مولوی بدبخت پیسے لے کے جھوٹے فتوے دے دیتے ہیں، اور ہمارے بھی دے دیتے ہیں، ہمارے بھی جتنے پیسے 500 والا فتویٰ، 1000 والا فتویٰ دے دیتے ہیں، طویل دے دیتے ہیں، 500 والا طویل، 1000 والا، 2000 والا طویل فروش فتویٰ ہمارے بھی کر رہے ہیں، پیسے لے کے شرک والی تقریر کر دی، بدعت والی جھوٹی تقریر کر دی، یہ بھی ہمارے بھی کر رہا ہے، وہ بھی کرتے تھے۔ یستفتونک، محبوب آپ سے فتویٰ پوچھتے ہیں، قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، کہہ دے اللہ فتویٰ دیتا ہے تم کو کلالہ کے بارے میں، اللہ دیتا ہے فتویٰ، اللہ حکم دیتا ہے کلالہ۔ کلالہ کیا ہے؟ جس کے نہ والدین ہو نہ آپ کے اولاد ہو، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ کلالہ۔ جس کے ماں باپ بھی مر گئے اور اولاد بھی آگے کوئی نہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ کلالہ۔ کلالہ مرد بھی ہو سکتا ہے اور کلالہ عورت بھی ہو سکتی ہے۔ اب اگر اللہ باپ فرما رہے ہیں کہ نمرون ہلاک لیس لہ ولد، کہ اگر آدمی کلالہ مر گیا، ہلاک ہو گیا، موت آ گئی، آگے اس کو اولاد نہیں ہے، اولاد نہیں، تو پہلے اس کی اولاد نہ ہو، یا اولاد کا ذکر ہے اور ماں باپ کا ذکر نہیں، اللہ کے ماں باپ بھی جس کی نہ ہو اس کو کلالہ کا، جس کی نہ اولاد ہو اور نہ کیا ہو ماں باپ کو کلالہ، اولاد کا ذکر ہے، والدین کا ذکر، اس لیے کہ جب آدمی مرتے ہیں نا اکثر وہ ماں باپ مر ہی جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اولاد باقی ہوتی ہے۔ دیکھو قرآن کیسے ہے، اولاد کیسے ذکر کر دیا، ماں باپ کا ذکر، کیوں ماں باپ سر بچ جاتے ہیں، اولاد ہوتی ہے اکثر اللہ پر اولاد کا ذکر کرتے ہیں، حالانکہ کلالہ اس کو کہا جاتا ہے کہ اس کے نہ ماں باپ ہو نہ آگے اولاد ہو۔ تو اللہ باپ فرما رہے کہ اگر کوئی آدمی کلالہ مر گیا، ہلاک ہو گیا، اس کی اولاد نہیں ہے، تو والہ اختن، اس کی ایک بہن ہے صرف، سمجھائیے بات، اس کی کیا ہے؟ کلالہ مرد ہے، نہ اولاد ہے نہ ماں باپ ہے، اور کیا ہو گیا؟ وہ مر گیا، موت آ گئی کلالہ میں، اور اس کی کیا ہے؟ صرف ایک بہن ہے، اور بہن بھی حقیقی ہے، حقیقی، ماں باپ کی طرف سے یا باپ کی طرف سے؟ ماں کی طرف سے نہیں، اس کا اور مسئلہ ہے، ماں کی طرف سے ہے، حقیقی بہن ہے، ماں باپ کی طرف سے یا باپ کی طرف سے؟ ماں کی طرف سے نہیں، یہ حقیقی بہن ہے۔ تو قرآن کہتے ہیں مالا اخت الفلاح نصف ما ترکا، تو اس بہن کے لیے نصف ہے جو کلالہ چھوڑ گیا، سمجھا بات ہے؟ کلالہ مر گیا، اس کی ایک حقیقی بہن ہے، وراثت سے پیچھے کلالہ کی، تو کلالہ کی وراثت میں بہن کتنا حصہ لے جائے گی؟ آدھا۔ مثال کے 4 روپے ہیں تو کتنے روپے لے جائے گی؟ 2 روپے۔ جنہیں 2 روپے ہیں جو کلالہ کے رشتے دار ہے، چچا یا تایا ہے، جو ان کے بیٹے ہیں، ان کو چلے جائے گی، یہی بات۔ اگر رشتے دار نہیں ہے وہ 2 روپے بھی اسی کو آ جائیں گے، بہن کو ہی آ جائیں گے۔ بات بس مسئلہ سمجھ آ گیا؟ پھر سمجھاؤں؟ یہ سمجھ آ گیا؟ آدمی کلالہ ہے، نہ ماں باپ ہے نہ اولاد ہے، آگے مر گیا، موت آ گئی، اس کی کلالہ ہی کیا ہے؟ ایک مرد کی بہن، اور بہن بھی کیا ہے؟ حقیقی، حقیقی بہن، ماں کی طرف سے، ماں باپ کی طرف سے، دونوں کی طرف سے یا باپ کی طرف، حقیقی بہن ہے۔ اب کلالہ کی وراثت میں تو حقیقی بہن کتنا حصہ لے جائے گی؟ آدھا۔ آدھا کس کو جائے گا؟ تو پیچھے رشتے دار ہیں اور اس کی کلالہ کے چچا تایا یا ان کے بیٹے۔ اگر کوئی چچا تایا رشتے دار نہیں ہے، کلالہ ایسے بھی ہو سکتا ہے، وہ مر گئے، تو پھر وہ آدھا حصہ کس کو آ جائے گا؟ بہن کو ہی آ جائے گا۔ مسئلہ سمجھ آ گیا؟ کہتے ہیں قرآن مشکل کتاب ہے، عقیدہ مسئلہ اوکھا مسئلہ سمجھایا گیا نا، اوکھا مسئلہ ہے بڑا، لیکن سمجھا رہا ہے الحمدللہ۔ جو آسان ہے تو کیوں سمجھائیں گے؟ اچھا آگے بھائی، وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ، اور وہ مرد وارث ہوگا اس کلالہ کا۔ کلالہ مرد بھی ہو سکتا ہے، کلالہ عورت بھی ہو سکتی ہے، اگر مرد تھا نا، اگر کلالہ عورت ہے تو
اللہ کے عورت کے نہ ماں باپ ہے نہ اولاد ہے، عورت اس کا ایک بھائی ہے، اور وہ بھائی پھر کیا ہو جائے کہ اللہ کے ساری وراثت کا وارث بن جائے گا، وہ ڈبل ہے نا، مرد کو کیا ملتا ہے؟ دو حصے ملتے ہیں، اور اس حساب سے یہ کیا ہو جائے گا؟ ساری وراثت کا، کہ چاچے تائے ان کو نہیں جائے گا، بس یہ جو مرد ہے یہی وارث ہو جائے گا اللہ بہن کا۔ ہاں لیکن حقیقی ہو، کیا ہو؟ حقیقی بھائی ہو، ماں باپ کی طرف سے، باپ کی طرف سے، اور اگر ماں کی طرف سے ہے پھر نہیں۔ چلو آگے مسئلہ آ رہا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اگر ماں کی طرف سے ہے کلالہ کا بھائی، مرد کا یا عورت کا، تو پھر اس کا چھٹا حصہ ہے بھائی، یہ بات، یہ تو حقیقی بہن ہے، حقیقی بھائی ہے، ان کے لیے کیا ہے؟ آدھا ہے اور سارا ہے، عورت کے لیے سارا ہے اور مرد کے لیے، عورت کے لیے آدھا ہے اور مرد کے لیے سارا ہے۔ اور اگر ماں کی طرف سے ہے، بھائی ہے کلالہ کا یا بہن ہے، تو اس کو چھٹا، اگر بہن ہے پھر بھی چھٹا ہے، اگر بھائی ہے پھر بھی چھٹا، اگر دو ہے یا دو سے زیادہ ہے پھر ان کو کلالہ کے وراثت میں تیسرا حصہ ملے گا۔ اگر بھائی ہے بہن ہے ماں کی طرف سے، پھر چھٹا نہیں، بھائی ہے چھٹا حصہ، بھائی نہیں ہے بہن ہے چھٹا حصہ، دو ہے یا دو سے زیادہ ہے پھر تیسرا حصہ ملے گا کلالہ کا تیسرا حصہ، لیکن باقی کس کو چلا جائے گا؟ رشتے داروں کو چلا جائے گا۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں تیسرا، فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ، اور اگر ہے کلالہ کی دو بہنیں، کلالہ مرد ہے یا کلالہ عورت ہے، ان کی کیا ہے آگے؟ دو بہنیں یا دو سے زیادہ ہے، فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ، ان کے لیے کیا ہے؟ 2/3 ہے جو چھوڑ گیا کلالہ مرنے والا۔ سمجھا دی بات اب یہ کیوں نہیں؟ کلالہ مرد ہے یا کلالہ عورت ہے، ٹھیک ہے نا، آگے اس کی کیا ہے؟ کلالہ مرد کی یا کلالہ عورت کی 2 بہنیں ہیں یا 2 سے کیا ہے؟ زیادہ ہے، تو اب کتنا ملے گا حصہ ان کو وراثت میں سے؟ 2/3 یہ لے جائیں گے، باقی کس کو جائے گا؟ رشتے داروں کو چلا جائے گا۔ اگر حقیقی ہے باقی رشتے داروں کو جائے گا، اگر رشتے دار نہیں ہے تو پھر وہ حصہ بھی انہیں کو آ جائے گا، تیسرا حصہ انہیں کو آ جائے گا۔ یہ تیسرا مسئلہ سمجھ آ گیا نا؟ اب آگے چلو، آگے ہے فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، ہاں وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً، اگر ہیں بھائی بہن بہت مرد بہت سی عورتیں، کلالہ کی مرد کی عورتیں کتنے ہیں؟ پھر 2 ہے نا، یا ایک بہت سے مرد ہیں بہت سی عورتیں ہیں، یہ کیا ہے؟ بہن بھائی ہیں کلالہ کے، تو پھر کیا ہے؟ پھر سارا انہیں کے پاس رہ جائے گا، پھر کیا ہے؟ مثل حظ الانثیین، فللذکر مثل حظ المرد، کے لیے برابر حصہ 2 عورتوں کے، یہ سارا انہیں کے پاس رہ جائے گا۔ یہ کی ہیں؟ بہت سے مرد ہیں بہت سی عورتیں ہیں، کلالہ کے بہن بھائی ہیں بہت سے ہیں، یہ سارا حصہ کلالہ کے وراثت کا انہیں کے رہ جائے گا۔ پھر کیا ہوگا کہ مرد کو ڈبل ملے گا اور عورت کو ایک حصہ ملے گا۔ یہ وہی قانون کے پیچھے ہم نے پڑھا ہے، فللذکر مثل حظ الانثیین، بس باس مرد کا حصہ برابر 2 عورتوں کے۔ یبین اللہ لکم ان تضلوا، بیان کرتا ہے اللہ اپنے احکامات تمہارے لیے کہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ۔ ہوئے یہ میں نہیں بیان کی تھے، اس لیے بیان کیے ہیں تم گمراہ نہ ہو جاؤ۔ یہ کیسے گمراہ؟ جہالت کی بنیاد پہ، یا بھول کر کسی کو حصہ زیادہ دے گے کسی کو حصہ کم دے گے، گمراہ نہ ہو جاؤ۔ اس لیے اللہ نے احکام بیان کر دی، ان احکام کے مطابق راست تقسیم کرو۔ اور ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے یہاں جہالت کی بنیاد پہ حصہ نہیں روکا جاتا، یا بھول کر جیتا رشتہ بہنوں کا کھایا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، جی بول سب معاف کر چڑیا بہن نے معاف کر دیا، جی کبھی سنا ہے بھائی نے معاف کیا؟ وہ کیوں جی؟ اب اتنی عمریں ہوئی بہن کی سنتے ہو نا، بہن نے معاف کر دیا، وہ بھائی کیوں نہیں معاف کرتا؟ بہن معاف نہیں کرتی، وہ کروایا جاتا ہے، ڈرا دھمکا کے، تیرے مرنے ہی نہیں ایسی، بس مرن جو تمہیں نہیں آنا چاہتی تھی، حصہ لے لیا اپنا، معاف کر شرط بھی کہیں نہیں چھڑ دیا کہ ٹکٹ جاتی نہ جو مرضی کر تو حصہ لے نہیں لینا، لے جانی ہے حصہ ان کا حق رکھا ہے، ان کا حصہ آپ کا نہیں ہے، وہ اللہ نے حصہ رکھا ہے، اپنی مرضی سے خوشی سے وہ چھوڑ دیں، ٹھیک پہلے دینا چاہیے، اللہ کے حکم پورا کرنا چاہیے، لو بھائی بسم اللہ لو۔ الحمدللہ ہم نے 2 بہنیں ہماری، ایک حصہ لے گی اپنا زمین ہے والد کی، اور ایک کو ہم حصہ دے گا الحمدللہ، سال کے بعد جتنے اس کے پیسے بنتے ہیں نا، جس زمین ہے الحمدللہ میں بھی دیتا ہوں،
اور میرے 2 بھائی ہم بھی دیتے الحمدللہ، پورا زیادہ دے دیتے الحمدللہ، کم نہیں دیتے. ان کا حصہ اللہ نے رکھا، ہمارا وہ ہمارے لیے سود ہے، حرام، ان کا حصہ ہے، ہمارے لیے نہیں، وہ جائز نہیں ہے. اگر وہ خوشی سے چلو بھائی کوئی نہیں چھڑے، کوئی نہیں، میں مرضی سے بغیر پریشر کے، ہے جی، بغیر ڈرائے تم کے اپنی مرضی سے ہی چھوڑ دیتے، بات لیتا ہے. تو باقی یہ ہے کہ ان کا حق ہے، حصہ ہے، ہمارے لیے حرام ہے. اور جیسے شراب حرام ہے، اسی طرح ان کا پیسے جو وہاں کو کھانا جو ہے وہ حرام ہے. اگر وہ ویسے ہی معاف کر دے، ویسے ہی دے دے، لو بھائی چل کوئی ادھا دے چڑیا، چل کوئی لے جاؤ تجھے دے، تو آ گئے چلو پھر خوشی سے رضا منہ بات لیتا ہے. بھائی مایا یبین اللہ لکم ان تضلوا، اللہ بیان کرتا ہے تمہارے لیے احکامات، اور کھول کھول کے بھی ہر کیوں کرتا ہے، تم گناہ نہ ہو جاؤ. اس حصوں کے تقسیم میں بھٹک نہ جاؤ. اللہ نے حصے مقرر کر دی کہ ایسے ایسے تقسیم کرو. اللہ واللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز کو، یہ نتیجہ نکالا اللہ پاک نے کہ اللہ ہر چیز کو کیا ہے، یہ نتیجہ نکالا. یہ وراثت کے جو مسئلے بنائے اللہ پاک نے، یہ ایویں نہیں بنا دیے، یہ اپنے علم اور حکمت کی بنیاد یہ ایسے ہی بننے چاہیے تھے، ایسے ہی تقسیم ہونی چاہیے. تقسیم راسی حصے وارثوں کے، بھائی کا ماں جو اللہ نے حصے رکھے ہیں، ان کے ایسے ہی حصے ہونے، ایسے ہی حصے ہیں، اس کے علاوہ اور حصے کوئی اور ہو ہی نہیں سکتے ہیں. واللہ بکل شیء، اللہ ہر چیز کو، وراثت کے مسائل کو، احکام کو بھی. اور یہ تو شاہی کوئی نہیں، اللہ تو ہر شے کو جاننے والا ہے، اللہ تو ہر شے کو جاننے والا ہے. بھائی یہ کیا ہے لفظ یہاں، واللہ بکل شیء، اور اللہ ہر چیز کو، صرف اللہ ہی، نبی ہر شے کو جاننے والا نہیں ہے. اور عقیدہ بناؤ، ہاں جی، ولی ہر شے کو نہیں جانتا، فرشتہ ہر شے کو نہیں جانتا، مولوی ہر شے کو نہیں جانتا، پیر ہر شے کو نہیں جانتا. ہر شے کو کون جانتا ہے؟ صرف اللہ. یہ قرآن ہے، قرآن کہہ رہے ہیں واللہ بکل شیء، اللہ ہر شے کو جانتا ہے اور کوئی ہر شے کو نہیں. ہاں نبی ولی کو اللہ بتلا دے، عرش کی بات بتلا دے، ٹھیک ہے، فرش کی بات، مشرق مغربی بات جو بتلا دے، غیر کی بات نبی پتہ چل جاتا ہے نبی ولی کو اللہ کے بتلانے سے. اگر اللہ نہ بتلائے نبی ولی کو سامنے پڑی شے کا پتہ نہیں چلتا. اب میں قرآن سے انشاءاللہ دلائل دوں گا آپ کے سامنے، قرآن سے ثابت کروں گا کہ اللہ نہ بتلائے نبی کو سامنے پڑی شے کا پتہ نہیں چلتا. جو کہتے نبی کو ہر شے کا پتہ چلتا ہے، ہر شے جانتے ہیں، قرآن دیکھو. آدم علیہ السلام ہے، کیوں جی ہے نا، آدم علیہ السلام، شیطان نے دھوکہ دیا ان کو، کیوں جی، کیا خیال ہے؟ قرآن میں نکلوا کٹیا تھے، اللہ پاک نے پر نکلوایا ہی نہیں ہے. فاخرا جاؤں گا، شیطان نے نکلوایا دھوکہ دے کے، شیطان سامنے آ گیا. اس میں آتا ہے کہ اللہ پاک نے اس کو نکال دیا نا، یہ جنت کا دروازہ تھا، گیٹ، اس کے پاس آگے رونے لگ گیا. یہ زاروں قطار اونچی اونچی رو رہا ہے، تاہیں مار مار کے رو رہا ہے جی. کم آدم حوا اس کا روڑا سن کے نا گیٹ پہ آ گئے. اتنا یہ رو رہا، زاروں قطار اتنا رو رہا، وہ بھی پریشان ہو گئے، نرم ہو گئے دل ان کی بھی. یہ شیطان ہے، ابھی کیا ہو یا کیوں رو رہے؟ ایک آدمی زاروں قطار رو رہا ہے، آدمی پریشان دوسرا ہو ہی جاتا ہے، گلی میں بازار میں، کہ کیوں رو رہا ہے بھائی، کیا تکلیف ہے تجھے، کیا ہو گیا تجھے، ابلیس کیا ہو گیا تجھے، کیا کہ مینوں بھی ہونا سی، میں نے تہاڈی وجہ نال رونے آئے تھے، میں ٹھیک ہے، میں تمہاری وجہ سے ہی رو رہا ہوں. وہ پھر دل کے سر پہ ہاتھ میں سر ہماری وجہ سے رو رہا ہے کہ ہاں میں تمہاری وجہ سے رو رہا ہوں. تمہاری وجہ سے کیوں رو رہا ہے؟ اس لیے رو رہا ہوں کہ تم کو جنت سے نکال دیا جائے گا. ہاں جی، وہ پھر اور اثر ہے، تیسرا اثر، ایک تو روڑ رہا، ایک تمہاری وجہ سے، ایک جنت سے. ہاں جی، تیسرا اثر ہوا جنت سے کہا ہاں یہاں نہیں رہو گے. خیر ایک ہے ترکیب ہماری یہاں رہنے کی، وہ جو درخت سے منع کیا گیا ہے نا، منوع درخت ہے، اس سے کھا لو، بس یا فرشتے بن جاؤ گے یا پھر یہیں رہو، کوئی نہیں نکالے گا، اس لیے منع کیا. اور ساتھ کیا کہا، وقاسمہما، اللہ کی قسم کھائی شیطان نے کہ مجھے اللہ کی قسم ہے، انی لکم لمن الناس میں تو خیر کام بتا رہے، قسم کھائی اللہ پاک کی شیطان نے جھوٹی. آدم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کی کوئی قسم جھوٹی نہیں کھاتی، ایسے تو شیطان ہی ہے نا، پر اللہ کی قسم جھوٹی کوئی نہیں کھا سکتا. اس قسم پہ اعتماد کر کے بھروسہ جو وہاں سے کھا لیا، قسم جھوٹی تھی. اگر آدم علیہ السلام کو پتا ہوتا یہ شیطان سامنے ہے، یہ اوپر سے اور ہے اندر سے اور ہے، یہ مجھ کو نکلوا رہا ہے اور میرے تو کپڑے بھی اتر جائیں گے،
تو کبھی بھی آدم علیہ السلام شیطان سے دھوکہ نہ کھاتے. شیطان کو آدم علیہ السلام کے اندر کا پتہ نہ چل سکا. سامنے شیطان نہیں پتہ چلا تھا. وہ کہتے ہر شے جانتا ہے نبی، وہ شیطان سامنے ہے، اوپر سے اعتماد کر لیا، لیکن جو اندر اس کے بے ایمانی تھی اس کو نہیں نبی پتہ چلا، نہیں نہ بتلایا اللہ پاک. سامنے ہے شیطان نبی کی، اوپر سے اور ہے شیطان اندر سے، اندر کی بات کا پتہ نہیں چلا، سامنے کھڑا ہے. ابراہیم علیہ السلام بار میں آ رہا ہے واقعہ. ابراہیم علیہ السلام کے پاس کچھ فرشتے آئے مہمان بن کے، انسانی شکل میں اور لباس پہن کے انسانی، بڑی اچھی شکلیں صورتیں. ابراہیم علیہ السلام سے یہ میزبان بہت تھی، مہمان نواز بہت تھے، نبی تھے اللہ کے بہت مہمان نوازی. اس کا یہ عادت شریفہ تھی کہ مہمان کو ساتھ بٹھا کے کھانا کھاتے تھے. 15 دن 20 دن کو مہمان بھی رکھ لیے، فرشتے آ گئے، یہ بڑے خوش ہوئے. مل کے میں تم بیٹھو یہاں. تو آپ اندر گئے، قرآن میں ہے 12 پارے میں آگے آ رہا ہے، ایک بچڑا ذبح کیا، اس کو گوشت بنایا، اس کو بھون کے لا کے برتن ڈال آگے رکھ دیا. اب اندازہ لگائے کتنا بڑا نبی ہے. فرشتے ہیں، انسانی شکل میں ہے، انسانی لباس پہنا ہوا ہے، لیکن اندر سے کیا ہے؟ وہ فرشتے ہیں. اوپر سے انسان ہے، اندر سے کیا ہے؟ اوپر سے اور ہے اور اندر سے اور ہے. سامنے بیٹھے ہیں نبی، تبھی اٹھ کے گیا ہے انسان سمجھ کے، پتہ ہی لگا یہ فرشتے. بچڑا ذبح کیا، آگے رکھ دیا، گوشت نہ ہوا. ہمارے جیسا کو مولوی ہوتا جی، یہ تو گوشت کی خیر نہیں تھی، اور فرشتے تھے وہ گوشت کھاتے، کچھ بھی نہیں کھاتے. جی نہیں چھٹنا چاہیے مولوی، چھٹ دے مولوی. اللہ اکبر کبیرہ. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه، جب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے کی طرف نہیں بڑھتے، ان کو ضرورت ہی نہیں تھی کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھتے، نہ کی دم ڈر گئے. فأوجس منهم خیفہ، خوف محسوس کیا ان سے. اس دور کے اندر دشمن کے گھر کا کھانا نہیں کھاتا تھا، اور کھا لیتا تھا دشمنی نہیں کرتا تھا. تو ہمارے یہاں کیا ہے، دشمنی بھی چل رہی ہے، چائے بھی کٹھی پی رہے، کھانا بھی ہوٹل میں اکٹھا کھایا جا رہا ہے، دشمنی بھی چل رہی ہے. یہ ہمارے یہ بن گئی. اس دور دیکھو کتنی اچھی بات اس دور کی کہ دشمن کے گھر کا کھانا نہیں کھاتا تھا، اور کھا لیتا تھا کہ دشمنی نہیں کرتا تھا. تو ہمارے کھانا بھی کھا رہے ہیں، نہیں کھا رہے، کر رہی ہے محسوس کر کے بھی یہ دشمن ہے، یہ کھانا نہیں کھا رہے. یہ نہیں پتہ لگا فرشتے ہیں کہ اس لیے کھا نہیں، یہ دشمن ہے، یہ وہ کام کر کے جائیں گے، یہ لٹ کے جائیں گے، لے جائیں گے، دشمن ہے. جب دیکھا فرشتوں نے یہ ڈر گیا ابراہیم. قالوا لا تخف، ابراہیم ڈرنا، انا ارسلنا الی قوم لوط، ہم تو فرشتے ہیں قوم لوط کی طرف جا رہے ہیں، ہم تو بھیجے گئے. ویسے ہی ڈر رہے تھے. پھر پتہ لگا یہ تو فرشتے ہیں. اب آپ اندازہ لگائیں، اب ابراہیم علیہ السلام کو پتا ہوتا ہے یہ اوپر سے تو انسان ہے، لباس بھی ہے، اندر سے فرشتے ہیں، تو کبھی بھی بچڑا ذبح نہ کرتے اور کبھی بھی ڈرتے نہ. بچڑا اس لیے ذبح کر کے لائے، ڈر گئے اس لیے کہ اندر کا پتہ نہیں چل سکا. باہر کا تو پتہ سامنے ہے، سامنے نبی کی ہے، لیکن اندر کا پتہ نہیں چلا. اوپر کا تو پتہ چل رہا ہے، سامنے اندر کا پتہ نہیں چل رہا. حضرت یعقوب علیہ السلام ہے، اللہ کے نبی ہے کہ نہ بھائی؟ کیوں بھی کیا خیال ہے؟ کبھی سنا بھی ہے یعقوب علیہ السلام کا نام آپ نے؟ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں بڑے مشہور معروف، کیا نام ان کا ہے جی؟ کتنے بیٹے تھے ان کے جی؟ 12 بیٹے تھے ان کے جی. 10 بیٹے ایک ماں کی طرف سے تھے، اور 2 بیٹے بنیامین یوسف، ایک ماں کی طرف سے تھے، 2 بیوی تھی یوسف علیہ السلام. بہرحال نبی ہے اللہ کا، زندہ نبی ہے. گھر میں نبی کے بیٹے کا قتل کا منصوبہ بنا رہے ہیں، نبی کو گھر کی بات کا پتہ نہیں چل رہا. اندازہ لگائے گھر میں بنا ہے نا مسئلہ یوسف کے قتل کا، بیٹے ہیں نبی کے، یوسف کے قتل کا مسئلہ منصوبہ بنا لیا کہ قتل کر دو اس کو. نبی گھر میں مشورہ ہو رہا ہے، نبی کو پتا، اس لیے اللہ نے نہیں بتلایا. پھر سامنے آئے منصوبہ بنا کے قتل کا، کنویں میں گرانے کا. سامنے آئے، ابا جی تم یوسف کے بارے میں آپ اعتماد ہی نہیں کرتے، کوئی اعتماد کرو، کر کے تو دیکھو ایک دفعہ. دیکھو یہ کھیلے گا، کھائے پیے گا، باہر سیر کرے گا، چھوٹا بھائی ہمارا، ہم اس کی حفاظت کریں گے، ہم خیر کہاں ہے اس کے. مجھے یہ باتیں کر کے
لے گئے یوسف علیہ السلام کی اعتماد پہ لے گئے یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام ساتھ لے گئے. اگر یعقوب علیہ السلام کو سامنے آگے دھوکہ دے رہے نبی کے بیٹے نبی کو، بولو شیطان نے دھوکہ دیا نا، یہ نبی کے بیٹے نبی کو دھوکہ دے رہے ہیں. قرآن میں ہے، نکالو ابھی یہ قرآن سے باہر، یا مان لو یا انکار کرو نہیں یہ ہے یہ نہیں قرآن، یہ کرو انکار قرآن کا، یا پھر مان لو یہ قرآن سچ ہے ہم جھوٹے ہیں، ہم صحیح نہیں، ہمارے دماغ خراب ہے، قرآن صحیح ہے. نبی کے بیٹے نبی کو سامنے آگے دھوکہ دے رہے ہیں، نبی کو نہیں پتہ چلا، لے گئے اعتماد دلا کے لے گئے بیٹے کو. اگر یعقوب علیہ السلام پتہ ہوتا یہ اندر سے اور ہیں بیٹے میرے ہی ہیں، اوپر سے اور ہیں زبانیں اور ہیں اندر اور ہیں ان کے ارادے، یہ میرے بیٹے کو مجھ سے چھین کے کنویں میں گرا دیں گے اور 40 سال تک مجھ کو یوسف کی جدائی میں رو کے اندھا ہونا پڑے گا. تو یعقوب علیہ السلام کبھی بیٹے کو ان کے ساتھ وعدہ نہ کرے، اس لیے کر دیا کہ اندر کا پتہ نہیں چل سکا بیٹوں کو. اللہ نہیں بتلایا. پھر 3 دن تک یوسف علیہ السلام کنان کے کنویں میں گرے رہے. کنان بستی سے وہ کنواں جس میں یوسف علیہ السلام گرے کتنے دور تھا؟ 3 میل، اور 3 دن گرے رہے. رب نے نہیں بتلایا، اور جب بتلایا سینکڑوں میلوں سے بتلا دیا انی لاجد ریح یوسف، او بیٹو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. جب اللہ بتلائے نبی ولی کو سینکڑوں میل کی بات نہ بتلائے تو سامنے کی بات نہ بتلائے. یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں کبھی تو ہم اس پوزیشن میں ہوتے ہیں کہ ہم فرش میں بیٹھ کے عرش کی بات کرتے ہیں، کبھی سامنے پڑی چیز کا پتہ نہیں چلتا. 3 میل سے نہیں پتہ چلا، نہیں بتلایا. جب بتلانا چاہا تو کہاں سے؟ سینکڑوں میلوں سے اٹھا لے کے چلتا ہے کافی یوسف کا. تو فرماتے ہیں اجل ریح یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. بتلا دیا اللہ پاک نے، نہیں بتلایا. تو بات یہ میرے بھائیو، اگر اللہ نہ بتلائے نبی ولی کو سامنے پڑی چیز یہ قرآن ہے، اگر اللہ بتلا دے تو پتہ چل جاتا ہے. دور کی عرش کی بات بتلا دے، فرش کی بات بتلا، مشرق جو بتلا دے پتہ چلتا ہے. آگے دیکھو ہمارے نبی مناف کے سامنے بیٹھتے تھے، مناف نبی کے سامنے مجلس میں، قرآن کی مجلس میں. جیسے یہ کلاس لگ رہی ہے، قرآن کلاسیں لگ رہی معلوم رشید کے اللہ کے نبی لاتے تھے، مسلمان صحابہ کرام بیٹھتے تھے اور منافق بھی بیٹھتے تھے، پتہ نہیں چلتا تھا. اللہ نے بتایا واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، محبوب اللہ گواہی دیتا ہے یہ منافق جھوٹے ہیں، بے ایمان ہیں، یہ مومن نہیں، یہ منافق، یہ اندر سے اور ہے اوپر سے اور ہے. پھر پتہ لگا مسلمان اللہ کے پہلے ان کو مومن ہی سمجھ رہے تھے، نہیں یہ آپ کے نہیں ہیں. وہ قسمیں کھاتے تھے ہمیں آپ سے بڑی محبت ہے، جہاد میں جاتے تھے، نماز پڑھتے تھے، مجلس میں بیٹھتے تھے. میرے محبوب نہیں، میں اللہ کہتا ہوں یہ جھوٹے ہیں، یہ اوپر سے اور ہے اندر سے اور ہے. نہیں پتہ چلا کبھی. اللہ کے نبی کے پاس کچھ منافق آئے اور کہا کہ ہمیں جی قرآن قاری کوئی مبلغ دو، ہمیں دین سکھائیں. اللہ کے نبی نے 70 قاری دے دی ان کو، 70 قاری، جاؤ یہ تمہیں دین سکھائیں. باہر جا کے ساری شہید کر دیے منافقوں نے. سامنے آ کے 70 قاری لے گئے، باہر جا کے شہید کر دیے. 1-2 بجا میں لگا. 1 مہینہ اللہ کے نبی ان کے حق میں بددعا مانگتے رہے. اللہ کے نبی پتھر برسے، نہیں بددعا مانگی. 70 قاری شہید ہوئے، پھر کیا مانگی؟ ان کے حق میں بددعا مانگی 1 مہینہ تک. اگر اللہ کے نبی کو اندر کا پتہ ہوتا ہے یہ تو منافق ہے، یہ شہید کر دیں گے. کبھی بھی اپنے کاری ان کے ساتھ روانہ نہ کر، اس لیے کر دیا کہ اندر کا پتہ نہیں چلا، سامنے اللہ نہیں بتلایا، نہیں پتہ چل سکا ان کے دل. اگر حسین ابن علی کو پتہ ہوتا یہ کوفے والے بے ایمان ہیں کیونکہ خط جھوٹے ہیں، یہ اندر سے اور ہیں، یہ مجھے شہید کر دیں گے، میرے بچوں کو شہید کر دیں گے، کبھی بھی کوفے نہ جاتے، اس لیے چلے گئے کہ نہیں پتہ چل سکا کوفے والے. اس لیے میرے بھائیو یہ عقیدہ رکھو. کتنی میں نے قرآن کی ایسے تمہارے سامنے پیش کی ہیں کہ اللہ نبی ولی کو غیب کی بات بتلائے تو پتہ چلتا ہے. 1 بتلا دے، 2 بتلا دے، 10 بتلا دے، 20 بتلا دے، 1000 بتلا دے، غیب کی باتیں پتہ چلتا ہے. اگر نہ بتلائے تو سامنے پڑی شے کا پتہ نہیں چل سکتا. یہ کمال سارا کس کا ہے؟ اللہ کا کمال ہے. واللہ بکل شیء، اللہ کیا ہے؟ ہر چیز کو ایک ذرہ بھی، ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، زمین و آسمان میں ایک ذرہ بھی اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے. ذرہ وہ جو روشن دان میں سے ہم دھوپ آتی اس میں ہوتے ہیں، وہ ذرہ، وہ ایک. اب کتنے ذرے ہیں؟ یہاں بھی ہیں، اب بھی ہیں، ساری دنیا میں ہیں. کتنے ذرے ہیں؟ کتنے درختوں کے پتے ہیں؟ کتنے ستارے ہیں؟ کتنی مخلوق مر گئی؟ کتنی ہے؟ کتنی آئے گی؟ واحصا کل شیء عددا، وہ لوگ کو اللہ نے ہر شے کو گن کے رکھا ہوا ہے. ایک چیز بھی اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے. واللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز کو جاننے والے ہیں. سیاہ رنگ کی کیڑی
سیاہ پتھر پہ سیاہ رات میں چلے، اللہ اس کیڑی کے قدموں کی آہٹ کو بھی سنتے ہیں، اس کے دل کی کیفیت کو بھی اللہ جانتے ہیں۔ اور یہی نہیں، آپ کیڑی اٹھا لیں، ٹھیک ہے، آپ کو کیڑی نظر آ جائے گی، روشنی میں نظر آئے گی، اندھیرے میں نہیں۔ اللہ تو اندھیرے میں بھی دیکھتا ہے، اجالوں میں بھی۔ سیاہ رات کی کیڑی سیاہ رات میں سیاہ پتھر پہ ہمیں نظر آئے گی، ہم تو روشنی کیڑی نظر آئے گی۔ یہ کیڑی ہے، اور یہ کیڑی کا منہ ہے، پتہ لگ جائے گا یہ اس کے پچھلا حصہ ہے، یہ پیر ہے، پیٹ ہے، بس اتنا کام پھل جائے گا اوپر سے۔ اب اس کے اندر جو مشینری سیٹ فٹ کی ہے ہمیں نہیں پتا، اس کا آگے دیکھو۔ ہاں ہمیں تو کیڑی کا نہیں پتا، ہم تو کیڑی کے متعلق نہیں جانتے۔ اب اس کیڑی کی کتنی عمر ہے ہمیں نہیں پتا، کتنی عمر باقی ہے ہمیں نہیں پتا، کتنا رزق اس نے کھا لیا کیڑی نے ہم نہیں جانتے، کتنا کھائے گی۔ وہ کیڑی شادی شدہ ہے، کنواری ہے، اس کی اولاد کتنی ہے، اس کا دادا کہاں ہے، بابا کہاں ہے، نانا کہاں ہے، مر گیا زندہ ہے، وہ خوشحال ہے، کیڑی بدحال ہے، کہاں مرے گی کیڑی، اس کے جسم کے چلے کہاں کہاں جائیں گے، جاننے والا کون ہے یہ؟ اللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر شے کو جانتا ہے بھائی، اللہ کا علم۔ کوئی حد بندہ کنارہ نہیں اللہ کے علم کا، جس طرح اللہ کی ذات ہمارے علم کا حد بندہ کنارہ ہے، ولی نبی سب کے علم کا حد بندہ کنارہ ہے، لیکن اللہ کے علم کا کوئی حد بندہ کنارہ نہیں ہے۔ ہاں جی، جس طرح اللہ کی ذات لامحدود ہے، اسی طرح اللہ کا علم بھی لامحدود ہے، اللہ کی رحمت بھی لامحدود ہے، اللہ کی بخشش بھی لامحدود ہے۔ کئی لوگ کہتے لو جی ساڈے پیر صاحب دیکھیے، ساڈے پیر صاحب نے بلی غیب کا علم رکھ دیے، بلیاں جان دیا، یہ باتیں ہو رہی ہیں، لوگ کرتے ہیں، کہتے پتہ نہیں لگتا پیرا تو، پیرا نہیں تھی بلیاں غیب جان دیا کیویں؟ جی ایک مرتبہ ہاں ہمارے فلاں پیر صاحب تھے، انہوں نے ایک بلی رکھی ہوئی تھی، جتنی دفعہ میاؤں کرتی تھی اتنے مہمان آتے تھے۔ ایک دفعہ بلی نے میاؤں کر دیا، ایک مہمان، دو دفعہ، تین دفعہ، پانچ مہمان، ایک دفعہ بلی نے میاؤں کیے 4 دفعہ، مہمان پاس جا گئے۔ پوری دنوں پوچھا در صاحب یہ کیا ہو گیا؟ بلی نے میاؤں 4 دفعہ، مہمان 5۔ پیر صاحب نے کہا نہیں، مہمان 4 ہی نے، پنجواں باقی ہے، پنجواں باقی بات ہی بنانی ہے، مہمان 4 ہی نے، پنجواں باقی گل نہیں کرنی ہے۔ اور کیا یہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یارو لوگوں چھوڑو، میری بات نہ مانو، کسی کی بات، قرآن کی مانو۔ اللہ بکل شیء، ہر چیز کو جاننے والا کون ہے؟ اللہ کے نبی ولی کو بتلا دے، پتہ چلتا ہے، نہ بتلائے نہیں پتہ، بس یہی بات ہے۔ بس پوری ہو گئی، میں نے کوشش کی ہے بھائی اس کو اچھی طرح سمجھایا جائے۔ ماشاء اللہ آیت ہے تو ہم سمجھے الحمدللہ، صلی اللہ پاک کی توحید نکالی ہے، یہ پورے ہو گئے، پیچھے 5 پارے 5.25 پارے کے قریب میں ہو گئے آپ کے الحمدللہ۔ تو اللہ پاک قبول و منظور فرمائے۔ ترجمہ سن لیں۔ یستفتونک، فتویٰ پوچھتے ہیں لوگ آپ سے، محبوب قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، آپ کہہ دیں اللہ فتویٰ دیتا ہے تم کو کلالہ کے بارے میں۔ ان امرؤ ہلک لیس لہ ولد، اگر آدمی کلالہ مر گیا ہلاک ہو، اس کی اولاد نہیں ہے، ولا اخت، اس کی ایک حقیقی بہن ہے، فلا نصف ما ترک، اس بہن کا بھی کتنا ہے؟ نصف ہے، جو وہ چھوڑ گیا کلالہ، اس کی وراثت میں دے۔ وہو یرثھا، اور وہ مرد وارث بن جائے گا کلالہ بہن کا، اگر اس کی کلالہ بہن کو اولاد نہیں ہے، جی ایک بھائی حقیقی، تو وہ کیا بن جائے گا؟ اس کی ساری وراثت کا وارث بن جائے گا۔ فإن كانت اثنتين، اور کلالہ مرد کلالہ عورت کی 2 بہنیں یا 2 بہنوں زیادہ ہیں، تو ان کے لیے کیا؟ فَلَهُ الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ، ان کے لیے کتنا ہے؟ 2/3 ہے جو کلالہ چھوڑ گیا، باقی کہاں چلا جائے گا؟ جو وارث ہے وہ لے جائے گا، اگر وارث نہیں ہے تو پھر انہی کو آ جائے گا۔ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً، اور اگر ہیں بہت زیادہ بہن بھائی مرد اور عورتیں، بہت مرد اور عورتیں کافی بہن بھائی ہیں کلالہ کے ہیں حقیقی، وہ وراثت کیا انہی کے پاس رہے گی، صحیح کسی کو نہیں جائے گی، پھر ان کے لیے کیا ہے؟ فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، واسطے مرد کے برابر حصہ 2 عورتوں کے، نہ 2 مردوں کو ملے گا اور ایک حصہ کس کو ملے گا؟ مرد کو ڈبل ملے گا اور عورت کو ایک حصہ ملے گا۔ فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ، بس واسطے مرد کے برابر حصہ 2 عورتوں کے، 2 عورتوں کے حصے کے برابر مرد کو حصہ ملے گا۔ یبین اللہ لکم ان تضلوا، بیان کرتے اللہ اپنے احکام تمہارے لیے تاکہ تم کیا ہو، اس لیے تاکہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ۔
اسے تقسیم کرنے کے سلسلے میں کہ زیادہ دے دیا تھوڑا دے دیا بول کے نہیں، اللہ نے کہا میں پہلے ہی بیان کر چھڑے، راست کے اسے بیان کر دی بھائی اس کے حساب تم تقسیم کرو راست کو. واللہ بکل شیء، اللہ اللہ ہر شے کو، بالکل ڈنڈی مارے گا، کہنے کا حصہ کھائے گا، کم کرے گا، زیادتی کرے گا، جھوٹ بولے گا، تحریر میں کمی بیشی کرے گا، جو بھی کرے گا اللہ ہر شے کو. یہ کہہ کہ اللہ پاک نے ہر شے کو بند کیا، ہر شے کو کون جاننے والا ہے. کوئی نہیں جنا مریض چوں چوں کر کے کرو بھائی اٹھاؤ پٹی.